نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے جس رب العالمین نے ہمیں یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اپنا پیارے جو بندے ہیں ان کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں آج حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ شہزادی حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ قبل اس کے میں گزارش کرنا چاہوں گا، کیونکہ شوال المکرم کے مہینے کی 2 تاریخ ہے۔ ایک تو یہ ہے مسلمانوں کے دل افسردہ ہیں، دکھی ہیں اس بات پر کہ رمضان شریف کی برکتیں اور رحمتیں ہاتھوں سے چلی گئی، مگر یہاں پر ایسے افراد بھی موجود ہیں جنہیں رمضان شریف کی یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ مبارک لمحات چبھتے تھے۔ ایک روزے کے اندر جب شک و شبہ پڑ گیا تو وہ چیختے چلاتے نظر آتے تھے، میڈیا پر شور مچاتے نظر آتے تھے۔ میری مراد یہ فساد چودھری ہے۔ کوئی بندہ یہ مت کہے کہ میں نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، حقیقت یہی ہے۔ پہلے سے جو عید کے چاند، رمضان المبارک کے چاند بتانے والی کمیٹی موجود ہے، عالم دین مفتی محمد منیب الرحمن صاحب موجود ہیں، وہ بتایا کرتے تھے، تمام مکاتب فکر کا ان پر بھرپور اعتماد ہے، تو ان پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس نے درمیان میں ایک نئی ٹانگ اڑا دی۔ حقیقت یہی ہوتا ہے کہ ایک کام چلا آ رہا ہو پرسکون، درمیان میں اگر کوئی حرکت کرے اسی کو فسادی کہتے ہیں۔ جب شروع سے یہ کام چلا آ رہا تھا اتفاق کے ساتھ، درمیان میں اس نے ٹانگ اڑائی ہے تو یہ فساد چودھری ہوا، فواد نہ ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرمائے اور ان کو اپنی اس غلطی پر امت مسلمہ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء کی جو رائے ہے اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کا ادب و احترام اسے عطا فرمائے۔ حضرات، یہ وہ مبارک مہینہ ہے شوال المکرم کا، جس میں ہماری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کو کہ نکاح کریں، ایک عورت کے ساتھ، 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ۔
جو عورت انہیں پسند آئے اس سے نکاح کر لیں۔ یاد رکھنا یہ تب ہوگا جب ایک شخص اتنی طاقت اور ہمت رکھتا ہو۔ اگر وہ نہیں رکھتا، وہ ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو پھر وہ ایک ہی پر گزارا کرے۔ اور یہ امت کے لیے ہے 4 نکاح۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے ہیں، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نکاح حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ فرمایا ہے۔ اور آپ کا نکاح اسی مہینے میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 9 سال تھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی۔ اسی سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، آج موجودہ حالات کو پیش نظر رکھا جائے اور دیکھا جائے، 53 سال کی عمر کا کوئی شخص ہو اور اس کو کوئی آدمی اپنی 9 سال کی بیٹی دے سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی محبت پہ، رفاقت پہ، آپ کی دیوانگی پہ بندے کو تعجب ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی 9 سال کی شہزادی حضرت رسول اللہ 53 سال والے ایک شخصیت کے ساتھ کرا دیا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی محبت اور پیار کی ایک بے مثال تصویر ہے، آپ کی بے مثال ایک تصویر ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ چھوٹی عمر کی عورت کے ساتھ نکاح کیوں کیا ہے؟ اس کی وجوہات ہیں۔ آج بد مذہب لوگ، آج جو دین اسلام کے خلاف گند اگلتے ہیں، وہ اس بات کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں اور لوگوں کو مختلف وسواس کا شکار کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، یہاں پر کوئی اس طرح کی باتیں نہیں چلیں گی۔ کیوں؟ حضرت نبی پاک نے چھوٹی عمر والی لڑکی سے اس لیے نکاح کیا کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، اور آپ نے رہتی دنیا تک کہ جو لوگ تھے ان کو تعلیمات دینی تھی۔ آپ کی تعلیمات ایک گھر والی ہیں اور ایک گھر کے باہر والی ہیں۔ تو گھر کے باہر کی جو تعلیمات تھی اصحاب پیغمبر نے امت تک پہنچایا ہے، جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، اور گھر کی جو تعلیمات تھی ان کو بھی پہنچانا کسی کا کام ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ 11 عورتوں کے ساتھ نکاح کیا کہ یہ گھر کی تعلیمات بھی امت تک پہنچ جائیں۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے یہ کم عورتیں ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ان قوت حافظہ اتنا عطا فرمایا ہوا تھا، حضور کی ایک ایک بات نوٹ کر کے امت تک پہنچائی ہے۔ اور حضرت نبی پاک نے چھوٹی عمر والی لڑکی سے اس لیے نکاح کیا کہ جو میرے بعد لوگ کافی وقت اس میری بیوی سے استفادہ حاصل کریں علمی طور پر، وہ صحابہ کرام اس سے استفادہ حاصل کرتے رہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
ان کی رہنمائی کرتی رہی۔ صحابہ کو جب بھی کوئی الجھن پیش آتی میری ماں کے دروازے پر آتے، میری ماں منٹوں میں وہ مسئلے حل کر دیا کرتی تھی۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے حجرے مبارک میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہی جسد اطہر موجود ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کی تعلیمات لینی ہوں تو بھی عائشہ سے ملیں گی، اگر حضور علیہ السلام کی ذات کو دیکھنا ہو عائشہ کے حجرے میں ملے گی، اور جس کو حضرت نبی پاک کی تعلیمات نہیں ملیں گی اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں مل سکتی، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مل گئی اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مل جائے گی۔ آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے حضرت نبی پاک کی تعلیمات کو چھوڑا ہے انہیں حضور کی ذات نہیں ملی۔ ان تعلیمات کو، حضور کی ذات کو جس نے اپنانا ہوگا وہ ام المؤمنین عائشہ کا احترام کرے گا، جس نے ام المؤمنین عائشہ کا احترام نہیں کیا اسے نبی پاک کی تعلیمات سے بھی ہٹنا پڑا، ام المؤمنین عائشہ کے روزے سے بھی ہٹنا پڑا۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جو روزہ اطہر بنا ہوا ہے وہ ام المؤمنین عائشہ کا کمرہ ہی تھا، تو اس لیے اللہ رب العزت اس ماں کا احترام کرنے کی، عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔